نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ انسان عشاء کے بعد جلدی سو جائے۔ اگر ہم اس سنت سے محروم ہوں گے تو ہمارے فرض کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور ہم فجر کی نماز یا اس کی تکبیر اولیٰ سے محروم ہو جائیں گے۔ عام گھروں میں اکثر دیکھا گیا کہ عشاء کے بعد کھانے کی محفل، پھر گپوں کی محفل، پھر ٹی وی اسکرین کے تماشے، تو آدھی رات تو ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ آنکھ کیسے کھلے؟ جو رات کو سونے کے لیے جلدی نہیں کرے گا وہ صبح کے وقت جلدی نہیں اٹھ سکیں گا۔ وہ بیویاں جو تہجد میں اٹھنا چاہتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے کام رات سے پہلے سمیٹ لے اور عشاء کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سونے کی عادت بنائے۔ بچوں کو بھی جلدی سونے کی عادت ڈالے، خود بھی جلدی سوئے۔ انشاءاللہ اول تو تہجد میں آنکھ کھل جائیں گی، نہ بھی کھلی تو فجر کی نماز میں تو خود بخود آنکھ کھل جائیں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ رات 2 بجے سوئے اور 2 گھڑیوں کا الارم لگا کر سوئے مگر دونوں گھڑیاں چیختی رہی، اٹھنے کی توفیق پھر بھی نہیں ہوئی۔ پھر صبح اٹھ کر کہتے کہ جی ہماری فجر کی نماز چلی گئی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ رات کو 1-2 بجے تک جاگتے ہیں اور اگر نیک ہے تو اٹھ کر فجر پڑھ لیتے ہیں۔ پھر فجر کے بعد ایسی نیند آتی ہے کہ دوبارہ سو جاتے ہیں۔ پہلے وقتوں کے لوگ تہجد 2 نیندوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے، جبکہ آج کل کے لوگ فجر کی نمازیں 2 نیندوں کے درمیان پڑھتے ہیں۔ فجر سے پہلے بھی سوئے ہوتے ہیں اور فجر کے بعد بھی سو جاتے ہیں، تب جا کر کہیں 8-9 بجے ان کی نیند پوری ہوتی ہے۔ یہ نحوست ہے رات کو دیر سے سونے کی۔ اگر جلدی سوتے تو صبح کو جاگنا نصیب ہوتا۔ انسان سنت کی پابندی کرے تو فرائض خود بخود محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ فرائض کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنتوں کو بنایا اور سنتوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستحبات کو بنایا۔ جو اپنے فرائض کو محفوظ رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ سنتوں کی حفاظت کرے، فرض خود بخود محفوظ ہو جائیں گے۔ جو سنتوں کی حفاظت کرنا چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ مستحبات کی رعایت کرے، سنتوں کی حفاظت خود بخود ہو جائیں گی۔ گویا یہ باؤنڈری لائن ہے، اگر مستحبات کی باؤنڈری لائن کو توڑیں گے تو سنتوں سے محرومی ہوں گی، اور اگر سنتوں کی باؤنڈری لائن کو توڑیں گے تو فرضوں سے محرومی ہوں گی اور انسان حرام یعنی گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے فرضوں کو پکا کرنے کے لیے سنتوں کی پابندی کیجیے اور سنتوں کی پابندی کرنے کے لیے مستحبات کی رعایت کیجیے۔ آج کل نوجوان طبقے میں عام طور پر یہ بات آ جاتی ہے، او جی یہ تو سنت ہی ہے نا۔ وہ سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا۔ سنت چھوٹی ہو یا بڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کا نام سنت ہے، لہذا وہ چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ دیکھنے میں چھوٹی ہوں گی مگر قیمت کے اعتبار سے بڑی ہوں گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مستحبات کی رعایت کی عادت ڈالیں تاکہ ان کو سنتوں بھری زندگی نصیب ہو۔ سنتوں پر عمل کریں تاکہ فرائض پر ہمیں کامل عمل کی توفیق نصیب ہو۔ تو جب گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی سنت ٹوٹتی ہے تو پھر ان کی فجر کی نمازوں پر ان کی زد پڑتی ہے۔ کبھی تو تکبیر اولیٰ چلی گئی، میاں صاحب کو تو نماز باجماعت میں آنے کی توفیق نہیں، فجر کی نماز وقت میں ادا کر لی ورنہ کئی مرتبہ سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلتی ہے۔ تو عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت ڈالنے سے فرض کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے سب عورتیں گھروں میں کوشش یہ کریں کہ عشاء کے بعد لمبے بکھرے نہ ڈالیں، اپنے خاوند کو بھی یہ بات بتلائیں اور اس کے فوائد جتلائیں کہ جی عشاء کے بعد جتنا جلدی سوئیں گے اتنا جلدی اٹھیں گے۔